مجاہد فروز نے کاؤنٹر کے دراز میں سے کچھ کرنسی نوٹ نکال کے عمران کو دیے اور کہا اس میں سے 1 ماہ کا ایڈوانس کرایہ دے دینا۔ ان فلیٹوں میں فرنیچر اور فون وغیرہ کی سب سہولتیں موجود ہوتی ہیں، تمہیں کوئی چیز خریدنی نہیں پڑے گی۔ سول روڈ پر جا کر ایک ریسٹورنٹ ہے، وہاں سے تم کھانا وغیرہ کھا لیا کرنا اور رات تم وہیں آرام کرنا۔ کل تم سے فون پر رابطہ کروں گا اور مشن کے سلسلے میں ساری باتیں اور ملاقاتیں ہوں گی۔ مجاہد فروز نے اپنا بوڑھا منشی، جس کا نام ہری رام تھا، عمران کے ساتھ کر دیا اور 7 روڈ پر والے فلیٹ میں آ گئے۔ دوسرے منزل والے فلیٹوں میں سے 3 قطاریں پہاڑی کے دامن میں دور تک چلی گئی تھی۔ عمران نے کونے والے فلیٹ، جو سب سے الگ تھا، کرائے پر لے لیا۔ منشی رام نے ضامن کے طور پر دستخط کر دیے۔ وہ چلا گیا۔ فلیٹ میں 2 کمرے، 1 باتھ روم، 1 کچن اور ایک چھوٹا سا سٹور تھا۔ ایک کمرہ بیڈ روم تھا جہاں بستر وغیرہ لگا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم میں درمیانے درجے کا صوفہ سیٹ وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ ٹیلی فون بھی تھا۔ کچن میں سوئی گیس سلنڈر بھی لگایا ہوا تھا۔ کچھ ضروری سامان بھی موجود تھا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے عمران 7 روڈ والے ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ چھوٹا سا صاف ستھرا سا ریسٹورنٹ تھا۔ سبزی کا سالن اور پھلکے تیار تھے۔ رات کو بھی عمران نے اسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور فلیٹ میں آ کر سو گیا۔ رات کو سردی ہو گئی تھی۔ 2 کمبل پلنگ پر پہلے سے رکھے ہوئے تھے۔ رات آرام سے گزری۔ صبح اٹھ کر عمران نے کھڑکی میں سے باہر دیکھا۔ خوبصورت پہاڑیاں، شہر کی عمارتیں سورج کی سنہری دھوپ میں چمک رہی تھی۔ ساتھ والے فلیٹس میں سے ایک سوٹ بوٹ میں ملبوس آدمی باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ باقی وہاں کافی سکون اور خاموشی تھی۔ عمران کے لیے اس قسم کا ماحول بڑا مفید تھا۔ ریسٹورنٹ میں اس نے ناشتہ کیا اور اپنے فلیٹ میں آ کر مجاہد فروز کے فون کا انتظار کرنے لگا۔ 11 بجے کے قریب اس کا فون آ گیا۔ کہنے لگا، میں 1 گھنٹے بعد تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد مجاہد فروز آ گیا۔ وہ اور کمانڈو عمران بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ عمران نے کہا، بھارتی سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی ہماری اطلاع کے مطابق شملہ یا شملہ کے موجود کسی جگہ پر روپوش ہے اور خفیہ طور پر اپنے نیوکلیئر وار ہیڈ فارمولے پر کام کر رہا ہے۔ میرا مشن اس کا کھوج لگانا ہے۔ آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہاں ایک مدت سے مقیم ہیں جبکہ میرے لیے یہ اجنبی علاقہ ہے۔ مجاہد فروز بولا، ہمارے کچھ مجاہدین مختلف حولیوں میں شملہ اور شملے کے دیہاتوں میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میں ان سے آج ہی خفیہ رابطہ کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر رگھوپتی کا سراغ کوئی مل جائے۔ اس دوران تمہیں میرے آفس میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی خاص بات پوچھنی ہو تو فون پر پوچھ لینا، میں خود تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ زیادہ تر اپنے فلیٹ میں ہی رہنا۔ میں آج ہی اپنے آدمیوں کو سائنسدان رگھوپتی کے بارے میں بریف کر دوں گا۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے۔ کمانڈو عمران صبح سے رات تک اپنے فلیٹ میں ہی رہا۔ صبح ناشتہ کرنے اور رات کو دوپہر کا کھانا کھانے کے واسطے صرف باہر نکلتا، خاموشی سے کھانا وغیرہ کھاتا اور واپس آ جاتا۔ اس پہاڑی مقام پر شہر سے لوگ سیزن گزارنے آیا ہی کرتے تھے، اس لیے ریسٹورنٹ کے مالک نے بھی یہی سمجھا کہ عمران شہر سے آیا ہے اور یہاں پر سیزن گزارنے کے لیے شملہ میں آیا ہے۔ سیزن میں اس مقام پر سینکڑوں اجنبی چہرے آیا کرتے تھے، چنانچہ کسی کو یہ شک نہ ہوا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ ہمیشہ اکیلا کھانا کھاتا تھا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے دن رات کو مجاہد فروز کا فون آیا اور اس نے کہا، مسٹر کشوری لال، کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے عمران کا نام کشوری لال رکھا ہوا تھا۔ عمران نے کہا، مہاراج بالکل ٹھیک ٹھاک۔ مجاہد فروز بولا، تمہارا کام ہو رہا ہے، 2-1 دن کے بعد کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد مزید 2 دن گزر گئے۔ 5ویں روز مجاہد فروز نے فون کیا، کشوری لال جی، آپ کی کنسائنمنٹ ہمیں مل گئی ہے۔ آج رات میرا اکاؤنٹنٹ لیجر لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اپنا آرڈر بک کروا لیجئے گا۔ کمانڈو عمران بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا، تن ہو مہاراج، بہت بہت شکریہ، اور فون بند کر دیا۔ رات کے پہلے پہر جب پہاڑیوں اور وادیوں پر اندھیرا چھا گیا تھا، ہر طرف خاموشی تھی اور سکوت تھا، تو مجاہد فروز آ گیا۔ اس نے آتے ہی عمران سے پوچھا،
یہاں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں محسوس ہوئی؟ عمران نے کہا بالکل نہیں، صرف یہ احساس ہر وقت رہتا تھا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور معلوم نہیں کہ بھارتی سائنسدان کا نیوکلیئر پروجیکٹ کا کام کہاں تک مکمل ہو چکا ہوگا۔ ہمیں اس پروجیکٹ پر کام کو ہر حالت میں روکنا ہے اور بھارتی سائنسدان کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کرنا ہے۔ مجاہد فیروز بولا، میں اس سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ عمران نے پر امید نگاہوں سے مجاہد فیروز کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا رگھوپتی کا کوئی سراغ ملا؟ مجاہد فیروز نے کہا، صرف اتنا سراغ ملا ہے کہ یہ بھارتی سائنسدان شملہ اور سبن کے درمیان کسی جگہ زیر زمین اپنے فارمولے پر کام کر رہا ہے۔ اس خاص جگہ کی ابھی تک کوئی نشاندہی نہیں ہو سکی۔ عمران نے پوچھا، آپ کے آدمیوں کے سراغ لگانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ مجاہد فیروز بولا، وہی جو ایک تجربہ کار اور ذمہ دار سراغ رساں کا ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے آدمی اسی علاقے کے ایک طرح کے باشندے بن چکے ہیں، سب پہاڑی آبادیوں والی سے واقف ہیں اور آگے ان کے اپنے آدمی ہیں جو انہیں سراغ رسانی سے مزید مفید معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارا ایک نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے تو پوری امید ہے کہ ہم بہت جلد ڈاکٹر رگھوپتی کے اصل ٹھکانے کا سراغ لگا لیں گے۔ تمہیں اس کی اطلاع کر دی جائے گی، اس کے بعد تمہارا کمانڈو مشن شروع ہوگا۔ عمران نے محسوس کیا کہ مجاہد فیروز کی باتیں عقلی اور فنی اعتبار سے تو بالکل حق بجانب ہیں، مگر اس میں دیر لگ رہی ہے۔ عمران چاہتا تھا کہ نیوکلیئر فارمولے پر عمل کو جلد سے جلد ختم کر دیا جائے، لیکن مجاہد فیروز اور اس کے آدمی اس کے ماحول کے مطابق اپنا طریقہ کار نہیں کر رہے تھے۔ انہیں ہر قدم پر بڑا سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا پڑ رہا تھا۔ شملہ ایک طرح سے پنجاب اور ہماچل کا سرمایائی دارالحکومت ہی سمجھا جاتا ہے، جہاں CID اور سول پولیس کی بھاری نفری رہتی ہے اور پولیس کا ہیڈ کوارٹر بھی بنا ہوا ہے، فوجی یونٹ بھی موجود ہیں۔ عمران کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد مجاہد فیروز نے کہا، تمہارے لیے اب اس سے زیادہ اس فلیٹ پر رکنا ٹھیک نہیں۔ تم آج میرے آفس میں کسی بزنس کے بہانے آ جانا اور شام کو کپڑے وغیرہ بدل کر مال روڈ کی تھوڑی سی سیر کر لیا کرو۔ سیزن اگرچہ ختم ہو رہا ہے اور پہاڑیوں پر آئے ہوئے میدانی علاقے کے لوگ اب واپس جانا شروع ہو گئے ہیں۔ شملہ کی اپنی آبادی بھی کافی ہے اور شہر سے بھی کچھ لوگ صرف ستمبر میں یہاں کے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ عمران بولا، ٹھیک ہے، میں کسی وقت آ جایا کروں گا۔ چنانچہ دوسرے روز عمران نے گرم جیکٹ پہنی اور 3-4 بجے کے درمیان سپہر کو شملہ کے مال روڈ کی طرف نکل گیا۔ یہاں مجاہد فیروز کا بزنس کا آفس بھی تھا۔ 15-20 منٹ کے لیے وہ اس کے پاس بھی گیا اور دوسروں کے سامنے بزنس کی باتیں کرتا رہا اور بار بار یہی کہتا رہا، سر میرا یہاں بڑا خرچہ ہو رہا ہے، میرا مال کی سپلائی کا ذرا جلدی انتظام کر دیں تاکہ میں اس خرچے سے بچ سکوں اور واپس چلا جاؤں۔ مجاہد فیروز خالص کاروباری انداز میں اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ کہنے لگا، کشوری لال جی، کاروبار میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، کبھی مال 2 دن پہلے آ جاتا ہے اور کبھی 4 دن اوپر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بھگوان نے چاہا تو اسی ہفتے آپ کے مال کی سپلائی ہمیں مل جائے گی۔ اس قسم کی خالص کاروباری گفتگو کے بعد عمران مجاہد فیروز کے آفس سے نکل کر مال روڈ پر آ گیا۔ شام ہو چکی تھی، مال کی دکانوں میں خوب روشنیاں ہو رہی تھی۔ عورتیں، مرد، بچے سب گرم کپڑوں میں ملبوس مال روڈ پر سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ شام اور رات کے وقت وہاں موسم سرد ہو جاتا تھا۔ عمران نے سوچا کہ رات کا کھانا یہیں کسی ریسٹورنٹ میں کھا لیا جائے۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ بڑا ماڈرن اور سجا ہوا ماحول تھا۔ فضا میں ہلکی ہلکی موسیقی کی کوئی انگریزی دھن سنائی دے رہی تھی۔ رنگ برنگی ساڑیوں اور گرم سویٹروں میں ملبوس عورتیں اور مرد چھوٹی گول میزوں کے گرد بیٹھے کافی پینے اور کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ عمران کونے والی ایک میز پر آ کر بیٹھ گیا اور بہرے سے کہنے لگا کہ سبزی اور چاول وغیرہ لے آئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کافی پی رہا تھا کہ اس کے دائیں جانب سے کسی لڑکی کی گڈ ایوننگ سر کی آواز آئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا
تو ایک بار تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ وہی کارمن تھی جو عمران کو ممبئی میں سیٹھ ستار کے ریسٹ ہاؤس کے عقب میں جو چھوٹا سا سرکاری پارک تھا وہاں ملی تھی اور جسے اس نے گنڈوں سے بچایا تھا۔ اس نے جینز کی پینٹ اور سویٹر وغیرہ پہنا ہوا تھا۔ عمران کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کہنے لگی سر آپ کو یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، میں اپنی ممی کے ساتھ شملہ آئی ہوں۔ وہ عمران کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، سیزن میں صرف ستمبر کے شروع میں شملے کے 1 مہینے کے لیے آتے ہیں۔ سپٹمبر میں یہاں بڑا اچھا موسم ہوتا ہے، لوگ بھی کم ہوتے ہیں۔ سر آپ کب آئے؟ عمران خاموشی سے کارمن کی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی سے چھٹکارا حاصل کیسے کیا جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہاں اسے کوئی ایسا شخص دیکھے جس نے اسے ممبئی میں بھی دیکھا ہو۔ اس نے کہا میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا اور 2 دن بعد واپس چلا جاؤں گا۔ کارمن نے پوچھا سر آپ یہاں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ہم تو ہمیشہ بڑے ڈاک خانے کے پاس والے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے ہیں۔ ریسٹ ہاؤس کی مالک ایک کرسچن خاتون ہے جو میری ممی کی سہیلی ہیں۔ سپٹمبر میں ہمیں 2 کمرے رعایتی ریٹ پر مل جاتے ہیں۔ سر میں آپ کے لیے کافی منگواؤں؟ عمران نے کہا میں کافی پی چکا ہوں شکریہ۔ اچھا تو میں اپنے لیے منگوا لیتی ہوں، دراصل میں یہاں کافی پینے ہی آئی تھی، رات کو شملہ میں سردی ہو جاتی ہے۔ اس نے بہرے کو اشارہ کر کے ایک کافی لانے کو کہا۔ عمران بیزاری سے ریسٹورانٹ کے دروازے کی طرف دیکھا، اب وہ وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کارمن مسلسل بول رہی تھی، کہنے لگی سر جب میں نے اپنی ممی کو بتایا کہ آپ نے کس طرح مجھے گنڈوں سے بچایا ہے تو وہ بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی کہ میں خود چل کر اس نوجوان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ممی مجھے تو خود معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں، سر آپ کسی روز شام کو ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، ممی آپ سے مل کر بڑی خوش ہوں گی۔ عمران نے کہا ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہاں میں بہت مصروف ہوں۔ کارمن بولی سر آپ کو جب بھی فرصت ملے ہمیں فون کر دیجیے گا۔ اس نے عمران کو اپنے ریسٹ ہاؤس کا فون نمبر بھی لکھوا دیا۔ عمران کاغذ لے کر جیب میں رکھ لیا اور کہا میں کوشش کروں گا۔ پھر اس نے بہرے کو بلا کر کہا میرا اور میڈم کا کافی کا بل لے آؤ۔ نہیں سر، کارمن نے جلدی سے کہا میں آپ کو بل نہیں دینے دوں گی، میں خود بل ادا کروں گی۔ عمران نے کہا اس وقت تم میری مہمان ہو، مجھے بل دینے دو۔ اس کے بعد اس نے بل ادا کر دیا۔ کارمن مسکرا دی اور کہنے لگی سر آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آج کل کے ماحول میں آپ جیسے انسان کا ملنا مشکل ہے۔ عمران خاموشی سے ریسٹورانٹ کے دروازے کی طرف چل پڑا جہاں سے اسے مال روڈ پر جانا تھا۔ اتنے میں بہرا بل لے کر آ گیا۔ عمران بل ادا کیا اور اٹھ کر بولا اچھا کارمن گڈ لک، پھر ملاقات ہوگی۔ کارمن بھی اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی سر مجھے فون ضرور کیجیے گا، میری ممی آپ کے ساتھ مل کر بڑی خوش ہوں گی۔ عمران نے کہا ضرور۔ بہرا کارمن کے لیے ایک کافی ساتھ ہی لایا تھا۔ عمران تیزی سے ریسٹورانٹ سے باہر نکلا۔ عمران مال روڈ پر آ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور سوچنے لگا کہ یہ لڑکی سے دوبارہ ملاقات کرنی نہیں چاہیے، خدا جانے یہ کون ہے۔ اسے یہ خیال بھی آنے لگا کہ کہیں یہ CIA سے تعلق تو نہیں رکھتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا پیچھا تو نہیں کر رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اس کے سامنے کبھی بھی نہ آتی۔ بس اتفاق کی بات ہے کہ سپٹمبر میں جب عمران شملہ آیا ہے تو یہ لڑکی بھی اپنی ماں کے ساتھ وہاں آئی ہے اور اتفاقاً اس کی ملاقات ہو گئی ہے۔ عمران نے اپنے آپ سے کہا لیکن اب اسے اس لڑکی سے بچ کر رہنا پڑے گا، یہ باتیں بہت کرتی ہے اور کہیں اس کی وجہ سے وہ خام خواہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ وہ ایک ایسے اہم مشن پر شملہ آیا تھا جہاں اس کی اولین ترجیح اس کا مشن ہی تھا اور اسے لوگوں کی نظروں سے بھی دور رہنا تھا۔ اس نے مجاہد فیروز سے کارمن کا ذکر بالکل نہ کیا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ دوسرے روز عمران اپنے فلیٹ میں ہی رہا، ناشتہ اور کھانا بھی اس نے وہاں ہی کھایا، کسی طرح کچن میں خود ہی بنا لیا۔ اس سے اگلے روز بھی وہ فلیٹ میں ہی رہا۔ ایک دن گزر گیا، پھر شام کو مجاہد فیروز کا فون آیا، بدائی ہو ہماری دوسری سپلائی ممبئی پہنچ گئی ہے، اب آپ کو بڑی جلدی مال مل جائے گا۔
ایک ضروری کاغذ پر آپ کے سائن کروانے ہیں، میں اپنے منشی کو بھجوا رہا ہوں، کاغذ پر دستخط کر دیجیے گا۔ عمران نے کہا میں ضرور کر دوں گا مہاراج۔ مجاہد فیروز کی آواز آئی، اچھا جے رام جی۔ عمران نے بھی جواب میں یہی کہا، جے رام جی کی، اور فون بند کر دیا۔ عمران سوچنے لگا مجاہد فیروز کو اپنے منشی بھجوانے کی کیا ضرورت تھی، وہ خود آ سکتا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مجاہد فیروز فون پر ایسا ہی کہنا چاہتا ہو اور خود کاغذ لے کر آ رہا ہو، کیونکہ جب سے مجاہد فیروز کے اپنے آدمیوں نے ڈاکٹر رگھوپتی کی چراغ رسانی شروع کی تھی، مجاہد فیروز ٹیلی فون پر بے حد محتاط ہو گیا تھا۔ عمران نے دل ہی دل میں مجاہد فیروز کی عقل مندی کی داد دی۔ اس کی یہی ہوشیاری، موقع شناسی اور دانش مندی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کئی سالوں سے وہاں جہاد مشن اور پاکستان کے لیے انتہائی کارآمد خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ آج تک کسی کو اس پر کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ اس ٹیلی فون کال کو 1 گھنٹہ ہی گزر گیا تھا کہ مجاہد فیروز خود اس کے فلیٹ میں پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس کا لباس اسی علاقے کے کاروباری ہندو طبقے کے لوگوں کا والا تھا۔ اس نے دروازے بند کر کے چٹکنی چڑھا دی اور فائل میز پر رکھ کر عمران کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بھارتی سائنسدان رگھوپتی کس جگہ پر چھپ کر کام کر رہا ہے، اس کا سراغ ہزار کوششوں کے باوجود نہیں مل سکا۔ عمران نے مایوسی کے لہجے میں کہا، یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ مجاہد فیروز بولا، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ ہمارے آدمی کوئی باقاعدہ CIA کی تربیت یافتہ تو نہیں ہیں، وہ عام دیہاتیوں کے لباس میں مختلف دیہاتوں میں رہ رہے ہیں، ان کے وسائل محدود ہیں، اس کے باوجود ہمیں انہوں نے مایوس نہیں کیا۔ عمران نے کہا، پھر آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ مجاہد فیروز کہنے لگا، لیکن ہمارے آدمیوں نے اس جگہ کا پتہ چلا لیا ہے جہاں ڈاکٹر رگھوپتی کا سراغ مل سکتا ہے۔ عمران نے جلدی سے پوچھا، وہ کون سی جگہ ہے؟ مجاہد فیروز بولا، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تک ہمارے عام دیہاتی آدمی حلیے میں نہیں جا سکتے۔